إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير رواہ البخاری۔ اس وقت ملک میں اور دیگر ممالک میں گرمی شباب پر ہے، اس لیے آج کے جمعے کے خطبے میں گرمی کی شدت اور چند نصیحتیں اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے 4 موسم بنائے، ایک گرمی کا موسم، ایک سردی کا موسم، ایک بارش کا موسم اور ایک موسم بہار۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور کائنات میں جو تبدیلی ہوتی، موسم کی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ٹھنڈی کا موسم تھا، اور بعض علاقوں میں خطرناک قسم کی ٹھنڈی پڑتی ہے، بہت سارے لوگ اس ٹھنڈی کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں۔ اور اس وقت گرمی چل رہی ہے، اور گرمی کی وجہ سے کتنی مخلوق، حیوان، پرندے، انسان مر جاتے ہیں۔ تو کائنات میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ خود بخود اپنے آپ سے موسم بدل جاتا ہے، آج بارش کا موسم ہے تو کل اپنے آپ ٹھنڈی کا موسم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کائنات میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، اور ایک منظم طریقے سے تبدیلی ہو رہی ہے، کچھ مہینے بارش کے مخصوص ہے، کچھ مہینے ٹھنڈی کے ہیں، کچھ مہینے گرمی کے ہیں، منظم طریقے سے یہ تبدیلی آتی اور جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین موسم کو تبدیل کرتا ہے، دن و رات کو بدلتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، وہ موسم کو تبدیل کرتا ہے، کلائمیٹ کو بناتا ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، تو دن و رات کی تبدیلی ہوتی ہے، موسم کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ توحید کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانیں۔ بظاہر گرمی شدید ہوتی، بڑھ رہی ہے، آدمی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، مخلوق کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن کیا واقعی یہ تکلیف کی چیز ہے؟ کیا اس میں کوئی خیر بھی ہے؟ گرمی تو بڑھ رہی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن اس گرمی کی شدت میں ہمارے لیے بھلائی بھی ہے، اس میں ایک خیر کا پہلو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر موسم کی گہرائی کو ہم دیکھیں، گہرائی سے اس کو سمجھیں، تو اس میں ہمیں ایک خیر نظر آئے گا۔
ٹھنڈی شدید ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک خیر ہے، گرمی شدید ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک خیر ہے۔ وہ خیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان گرمیوں کی شدت سے پھلوں کو پکاتا ہے۔ یہ مارکیٹ میں کھجور آ رہی ہے، جتنی شدید گرمی پڑے گی اتنی اچھی کھجور پیدا ہوگی، گرمی شدت کی ہوگی آم کی فصل اچھی ہوگی، گرمی ہوگی گیہوں کی فصل اچھی آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گرمیوں سے ہمارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، ہمارے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ تو ہر چیز میں ایک خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کو بنایا ہے، اور گرمی شدت سے پڑ رہی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے خیر کا پہلو ہے۔ دیکھیے گرمی جب شدید ہوتی ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ گرمی کی جو شدت ہے اس کے پیچھے ایک سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! یہ گرمی کی شدت کا تعلق جہنم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابردوا بالصلاۃ، ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، یعنی کچھ تاخیر سے پڑھو۔ کب؟ جب شدت کی گرمی ہو، گرمی کا شدید موسم چل رہا ہو، ایسے موسم میں ظہر کی نماز کو تھوڑی تاخیر سے پڑھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی بھاپ سے، جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے۔ بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها فقالت ربی، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور یہ کہا ربی اکل بعضی بعضا، کہا جہنم کا بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ یعنی اتنی خطرناک گرمی ہے وہاں پر، اتنی شدید گرمی ہے وہاں پر، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی شدید ہے کہ اس کی آگ کی وجہ سے، شدت اور گرمی کی وجہ سے جہنم کے بعض حصے کو خود کھا رہا ہے۔ جہنم اپنے بعض حصے کو خود کھا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم نے رب العالمین سے یہ شکایت کی فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا، اجازت دی۔ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، ایک سانس گرمی کے موسم میں اور ایک سانس سردی کے موسم میں۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، کہا تم جو گرمی کی شدت یا ٹھنڈک کی شدت محسوس کرتے ہو یہ اسی کا حصہ ہے۔ تو جہنم سانس چھوڑتی ہے جس کے نتیجے میں کلائمیٹ تبدیل ہوتا ہے، بھیانک قسم کی گرمی پڑتی ہے، سخت قسم کی سردی ملتی ہے، تو یہ جہنم کی وجہ سے ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی اس موسم کے حوالے سے ذمہ داری ہے کہ ٹھنڈک کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، ہم موسم کو بہانہ بنا کر کے عبادت میں غفلت کے شکار نہ ہو۔ بڑی ٹھنڈک ہے، کیسے وضو بنائے، کیسے باہر نکلے، بڑا شدید موسم گرم ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے، کیسے دھوپ میں نکل کر کے ظہر کی نماز کے لیے نکلیں۔ بہت سارے منافقین ان موسم کی شدت کی وجہ سے بہانہ بناتے ہیں اور کار خیر میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ 9 ہجری جنگ تبوک کے موقع پر، اور یہ لڑائی 9 ہجری میں انتہائی شدید قسم کی گرمی پڑ رہی تھی، اس موسم میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف مدینہ میں کھجور کے فصل تیار ہو چکے تھے۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ نکلو، جہاد میں نکلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کر دیا ہے جہاد میں جانا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے 2 پریشانیاں موجود ہیں، ایک تو پھل پک چکے ہیں، دوسری طرف شدید گرمی ہے۔
مگر اللہ والے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ سے سچی محبت رکھنے والے ہیں، وہ ان موسم کی گرمی اور موسم کی تبدیلی انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ جب دل اندر سے ایمان سے منور ہو اور ایمان کے اندر حرارت موجود ہو، یہ گرمی کی حرارت انسان کو نیکی سے پیچھے نہیں رکھتی ہے۔ مگر اس موقع پر منافقوں نے کیا کیا؟ منافق آپس میں کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، مت جاؤ، گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی دھوپ میں، اتنی شدت کی گرمی میں تم کہاں جاؤ گے؟ دور دراز کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر کر کے گرمی میں کیا کرنے جاؤ گے؟ کیا ملنے والا ہے؟ بیٹھو، رکو، مت جاؤ۔ منافقین آپس میں یہ گفتگو کر کے لوگوں کو روک رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، یہ منافق لوگ کہتے تھے تم گرمی کے موسم میں نہ نکلو، اللہ کا حکم ہے نکلو، رسول کا حکم ہے نکلو، لیکن منافق لوگ یہ کہتے تھے مت نکلو، اور نہیں نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ ان کو دنیا کی یہ گرمی، اس نتیجے میں تم پہنچ گئے کہ تم عبادت سے دور ہو گئے۔ یاد رکھو جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی یہ گرمی، موسم گرما کی وجہ سے جو گرمی انسان کو پہنچ رہی ہے، یہ گرمی تو بہت معمولی ہے۔ یاد رکھو جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے لیے عبرت کا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہم گرمی سے پریشان ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ ہم گرمی کے بارے میں شکایت نہ کریں، بڑی شدید گرمی، بڑی شدید گرمی۔ کوئی ایسا دن، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا ہے کہ ہم گرمی کی شکایت خود سے یا اپنے گھر والوں سے یا اپنے دوستوں سے نہ کرتے ہوں، جبکہ ہم نے اس گرمی سے بچاؤ کے لیے بہت سارا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے سامان ہیں جو ہم کو گرمی سے بچا سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی کو پیدا کیا، مگر انسانوں کو اس سے بچانے کے لیے اسباب بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر کے گرمی میں جھلسو، یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے اسباب ہم کو دیے ہیں، ایسے سامان ہم کو فراہم کیے ہیں جو ہم کو اور آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے درختوں کو پیدا کیا ہے۔ درختوں کا کام کیا ہے؟ درختوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ہم کو سایہ دیتا ہے، اس سے ہم سایہ حاصل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے درخت ہوگا ہم سایہ حاصل کریں گے، گرمی دور ہوگی۔ پانی کا انتظام اللہ نے کیا، ہم پانی پیئیں۔ آدمی دھوپ سے آتا ہے، پسینے میں سرابور ہوتا ہے، غسل کر لے، نہا لے، چہرہ ہاتھ منہ دھل لے یا وضو بنا لے، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، گرمی اس کی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پانی پی لے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کا انتظام کیا ہے۔ گرمی شدید ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیج رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا بہہ رہی ہے، اس سے انسان کو راحت ہے۔ کچھ چیزیں انسانوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی مشیت سے ایجاد کی ہے، جیسے یہ پنکھا ہے، اے سی ہے، کولر فین ہے۔ اللہ رب العالمین نے نرم لباس کو، ہلکا لباس کو پیدا کیا ہے، گھر کو ہمارے لیے فراہم کیا ہے۔ ہم دھوپ کے سائے میں نہیں کھڑے رہتے، دھوپ میں نہیں سوتے ہیں، دھوپ میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے ایک چھپر کا انتظام کیا ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، جس سے ہمیں اور آپ کو گرمی سے تحفظ ملتا ہے۔ پہاڑ اللہ نے بنایا ہے، ٹیلوں کو بنایا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو سایہ ملتا ہے۔ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کے سائے میں ہم چلے جائیں، اس کے سائے میں ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ سایہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا کیے ہیں کہ جس سے ہم اور آپ گرمی سے بچ سکتے ہیں، اللہ نے انتظام کیا ہے۔ لیکن ہم ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ ہم نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اسباب تیار کیے، اور جہنم کی آگ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ سورج کروڑوں میل کی دور پر ہے، اتنی طویل مسافت پر سورج ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سورج کی گرمی اور سورج کی شدت اور اس کی حرارت سے ہم پریشان ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا قیامت کے دن، یہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا،
सोचिए उस वक्त आलम क्या होगा। अभी सूरज हमारे वजूद से, हम जहाँ आबाद है वहाँ से, ज़मीन से करोड़ों की मुसाफत पर है, मगर उसकी गर्मी से हम परेशान हैं। सोचिए क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सूरज बिल्कुल हमारे सरों पर होगा, सारे लोग परेशान होंगे, चिलचिलाती धूप में पसीने में सराबोर होंगे। यहाँ दुनिया के अंदर एक लम्हा के लिए हम धूप में खड़े हो जाएं, हमारा पूरा जिस्म भीग जाता है, हमारा पूरा जिस्म भीग जाता है, पसीने में सराबोर हो जाते हैं। एक लम्हा के लिए गौर कीजिए कि हमने उस क़यामत के दिन से अपने आप को बचाने के लिए, अज़ाब से बचाने के लिए, जहन्नम की आग से बचाने के लिए, अज़ाब क़ब्र की गर्मी से बचाने के लिए हमने क्या सामान तैयार कर रखा है। गर्मी आई, हमने सारे असबाब मुहैया कर लिए। उससे कबल अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारे इंतजाम किए। ये घर है, ये छप्पर है, ये साया है, ये दरख्त है, ये हवा है, ये टीले और पहाड़ है। इससे हमें और आपको साया मिलता है, जिससे हम अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। उसके बावजूद हमने सारे असबाब मुहैया कर लिए। ये दुनिया की आर्जी ज़िंदगी है। हम इस ज़िंदगी में ठंडक हासिल करने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए बहुत सारे इंतज़ामात करते हैं। ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम इस गर्मी से इबरत हासिल करें, बढ़ती गर्मी से नसीहत हासिल करें कि ये गर्मी क़यामत की गर्मी से बहुत कम है। क़यामत की गर्मी बहुत शदीद है। बताया अहादीस में आता है कि लोग पसीने में सराबोर होंगे, कोई घुटनों तक होगा, कोई टखने तक होगा, कोई कमर तक होगा, कोई पेट तक होगा, कोई सीने तक होगा, कोई गर्दन तक होगा। हर आदमी अपने अपने आमाल और अपने गुनाहों के नतीजे में पसीने में डूबा हुआ होगा। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, और बार बार डराया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। कहा उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह ताला के सामने तुम्हें पेश किया जाएगा, हिसाबो किताब के लिए तुमको जमा किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा। और उस दिन सूरज का ये आलम होगा, हश्र के मैदान में गर्मी इतनी शदीद होगी कि सूरज हमारे सरों पर होगा। हम दुनिया में सूरज की गर्मी से परेशान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की आग तैयार कैसी बनाई है, जहन्नम की आग कैसे तैयार की है, उसकी शरह क्या है, उसकी मिक़दार क्या है। कहा दुनिया में जो हम आग जलाते हैं उससे 69 गुना ज़्यादा बढ़ करके है, 69 गुना ज़्यादा बढ़कर जहन्नम की आग है। सूरज इतना दूर है, वो आग नहीं है, सूरज हमसे बहुत दूर है, सूरज हमसे बहुत दूर है, लेकिन उसकी तपिश और उसकी शिद्दत से हम परेशान हैं। सोचिए जहन्नम की आग है वो, और वो आग भी कैसी, जो दुनिया में हम आग जलाते हैं वो एक हिस्सा है, उससे 69 गुना ज़्यादा जहन्नम की आग बढ़ करके है। नहीं क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा जिसको उसमें झुलसा दिया जाए। हम दुनिया में गोश्त भूनते हैं आग में, तो आग में वो भून दिया जाता है, पक जाता, तैयार हो जाता है। जानवर को ज़बह किया गया, वो जानवर मर गया, उसकी रूह निकल गई, मगर इंसानों को जहन्नम में भूना जाएगा, रूह बाकी होगी। जानवरों को हम भून करके खाते हैं, उसकी जान निकल चुकी है, उसे कुछ भी पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इंसानों को और जिन्नातों को जहन्नम में जिंदा करके दाखिल किया जाएगा, उनमें भुना जाएगा और आग से झुलसाया जाएगा। और आग भी कैसी होगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नारुकुम जुज़उम मिन 70 जुज़अम मिन नार जहन्नम। कहा तुम्हारी ये आग जहन्नम के 70वें जुज़ का एक हिस्सा है। 70 हिस्सा कीजिए, उसका एक हिस्सा दुनिया की आग है। क़ील या रसूल अल्लाह इन कानत लकाफ़िया, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शदीद आग, इतनी भयानक आग है। अरे एक दर्जा, एक हिस्सा काफ़ी था, इंसानों को जलाने के लिए एक हिस्सा काफ़ी था। यानी दुनिया की आग है जिसमें हम खाना पकाते हैं या कहीं आग लग जाती है, उसी में इंसान जल करके भुन करके राख हो जाता है। बहुत सारे लोग मुर्दों को जलाते हैं, वही आग है, एक ही आग में वो सब जल करके राख बन जाते हैं। तो दुनिया की एक हिस्सा जो आग हम देख रहे हैं, ये तो काफ़ी था हमको जलाने के लिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फुज़्ज़िलत अलैहिन्ना बितिस्अतिन व सित्तीन जुज़आ कुल्लुहुन्ना मिस्लु हर्रिहा। याद रखो
دنیا کی یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے، اور اس کی ہر آگ دنیا کی آگ کی طرح ہے۔ یعنی جیسے یہ آگ ایک حصہ جو ہے جس کی تپش ہے، ویسے ہی تپش 69 گنا بڑھ کر کے ہے وہ جہنم۔ اللہ اکبر۔ میکائیل علیہ السلام جب سے جہنم کو دیکھ لیا، جب جہنم پیدا کی گئی، میکائیل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھ لیا کہ جہنم کی شعاعیں اور اس کی لپٹ اور اس کی گرمی اور اس کی شدت کیا ہے، وہ ہنسنا بھول گئے، وہ ہنسنا چھوڑ دیے، وہ ہنسنا بھول گئے۔ جبکہ میکائیل علیہ السلام سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ فرشتوں کے لیے جزا اور سزا نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے ڈریں، مگر میکائیل علیہ السلام نے جہنم کو جب دیکھ لیا تو ہنسنا بھول گئے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کی اس گرمی سے ہم آخرت کی گرمی کا احساس رکھیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اور آخرت کے لیے فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، جنت کہتی ہے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین سے جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہے، جہنم خود کہتی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھرپور تیاری کریں، خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہی سچی محبت ہوگی۔ ہم اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، محبت ہونی چاہیے، یہ فطری چیز ہے، یہ دینی چیز ہے، مگر ہم جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو نہ بچائیں، جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو نہ بچائیں، یہ جھوٹی محبت کہلائے گی۔ ہم تو جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں لیکن اولاد کی فکر نہیں ہے، گھر والوں کی فکر نہیں ہے، تو گویا کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، ہم خیانت کریں، محبت نہیں کر رہے ہیں۔ محبت کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا میں اپنی اولاد کے آرام کے لیے، ان کی سہولت کے لیے ہم ان کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں اور گھر کو سامان سے بھرتے ہیں اور ٹھنڈک سے بچانے کے لیے گرم لباس تیار کرتے ہیں اور گرمی سے بچانے کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا ہم سامان مہیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے ہم دنیا کی مصیبت سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اسباب اور سامان مہیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ان کی ایسی تربیت کریں، ان کو ایسے دین کی خوراک دیں، دین کی تعلیم دیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں جیسے ہم بچ رہے ہیں۔ ورنہ ہم جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اپنی اولاد اور بال بچوں کی فکر نہیں ہے، تو ہم جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جھوٹے ہیں اس معاملے میں۔ محبت کا حقیقی معیار اس وقت ہوگا جب ہم انہیں دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بات یہ چل رہی ہے کہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہے، حشر کی گرمی اتنی شدید ہے، دنیا میں ہم اسباب مہیا کرتے ہیں، سامان تیار کرتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں گرمی سے بچ سکیں، تو آخرت کے لیے بھی ہم کچھ تیار کریں کہ جس سے ہم حشر کی گرمی سے بچ سکیں۔ اس دن سورج بالکل سر پر ہوگا، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیے ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں عرش الہی کے سائے میں رکھا جائے گا، یعنی ان کو دھوپ اور گرمی پریشان نہیں کریں گے، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے۔ نمبر 1 انصاف پسند بادشاہ، نمبر 2 اللہ کی بندگی میں گزارنے والا نوجوان، نمبر 3 اللہ کے لیے محبت کرنے دو شخص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، نمبر 4 مسجد کو آباد کرنے والے، نمبر 5 تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے، نمبر 6 گناہوں سے بچنے والے، ان کو گناہ کا موقع ملا، زنا کا موقع ملا لیکن وہ گناہ چھوڑ دیے اللہ کے خوف کی وجہ سے، نمبر 7 اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والے۔ یہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ دیا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو اللہ کے لیے قرض کو معاف کر دے، مفلس اور کمزور اور فقیر کو معاف کر دے، قرض کو معاف کر دے، اس کی تنگ دستی کو، اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس کے قرض کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے ہر آدمی قیامت کے دن اپنے اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جس کا جتنا زیادہ صدقہ ہوگا وہ اسی کے برابر اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ لہذا ہم صدقات و خیرات صدقات کا اہتمام رکھیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اس سے ہم آخرت کی گرمی سے، حشر کی گرمی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو آخرت کی گرمی سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔